بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آبادی سے دور ایک پرانا ویران گاؤں تھا۔ اس میں گھر، گلیاں اور دکانیں سب خالی اور ویران تھیں، کھڑکیاں اور سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ چوہوں کے بھاگنے کونے اور غل مچانے کے لیے بڑی عمدہ تھی۔ اس گاؤں میں چوہے صدیوں سے رہ رہے تھے، انہیں اس گاؤں میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بھول بھلیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے، وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں اور پارٹیاں کرتے تھے۔ اور یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا غول، جن کی تعداد درجنوں میں تھی، گاؤں سے گزرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بھول بھلیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑ بڑھ کر گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا غول واپس دوبارہ ادھر سے گزرا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ایک چوہا پکارا، ہم انہیں اب موقع ہی نہیں دیں گے۔ ایک اور پکارا۔ اب کچھ دلیر چوہوں کے ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں انہیں ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا، باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت! یہاں سے ہماری چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے، یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا، ہم ہاتھی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ! آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اس چوہے نے طنز سے کہا، اب کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا ہے جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے ہیں۔ اگر آپ اسی انداز سے واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں۔ کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں؟ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دھیانی میں کچل ڈالا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے گھر لے جاؤں گا۔ اسی دوران قریبی